پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ۔ ایران سے متعلق حملے پر صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ امریکی حکام مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کی طرف سے سفارتی بات چیت پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد فوجی کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ٹرمپ ایران پر ممکنہ حملے سے پہلے کانگریس سے اجازت لیں گے یا نہیں؟ صحافی کا سوال جس پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب نہیں تھا۔ آج صدر ٹرمپ کو اسرائیلی کارروائی کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ دی ہے۔ ایران سے متعلق حملے پر صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ایران کے ساتھ امریکی حکام مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کی طرف سے سفارتی بات چیت پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد فوجی کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ٹرمپ ایران پر ممکنہ حملے سے پہلے کانگریس سے اجازت لیں گے یا نہیں؟ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتی۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب نہیں تھا۔ آج صدر ٹرمپ کو اسرائیلی کارروائی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دی۔ کیرولائن لیوٹ نے مزید بتایا امریکی حکام اسرائیلی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آپ کو بتائیں اس سے پہلے امریکی اور برطانوی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکی صدر 1 ہفتے میں ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کی تردید کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور کہا کہ وہ ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اور وہ ایران کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں امریکی اخبار نہیں جانتے۔ ابھی پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ دی ہے اور ایران سے متعلق انہوں نے بتایا کہ حملے پر صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکی حکام مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کی طرف سے سفارتی بات چیت پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد فوجی کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایران پر ممکنہ حملے سے پہلے کانگریس سے اجازت لیں گے یا نہیں؟ صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتی۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب نہیں تھا۔ آج صدر ٹرمپ کو اسرائیلی کارروائی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دی۔ امریکی حکام اسرائیلی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی اور برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ 1 ہفتے میں ایران پر حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ دیتے ہوئے، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچ رہا۔ امریکی اخبار یہ نہیں جانتے کہ میں ایران کے حوالے سے کیا میرے ذہن میں سوچ ہے، اور انہوں نے اس خبر کی بھی تردید کی کہ امریکہ 1 ہفتے میں ایران پر حملہ کرے گا۔ ابھی پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ ایران سے متعلق حملے پر صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے۔ کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکی حکام مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کی طرف سے سفارتی بات چیت پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد فوجی کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ ٹرمپ ایران پر ممکنہ حملے سے پہلے کانگریس سے اجازت لیں گے یا نہیں؟ صحافی نے یہ سوال کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے اگر کانگریس کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تو ٹرمپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ لیکن صحافی نے بھی جب یہ سوال کیا تو اس پر کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ میں اس پر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتی۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے قریب نہیں تھا۔ آج صدر ٹرمپ کو اسرائیلی کارروائی کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی حکام اسرائیلی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل نے صدر ٹرمپ کو بریفنگ دی۔ کیرولائن لیوٹ کی جانب سے بتایا گیا امریکی حکام اسرائیلی حکام سے مسلسل رابطے پر ہیں۔ ایران پر حملے کا فیصلہ 2 ہفتے میں کیا جائے گا امریکی صدر کی جانب سے۔ کیرولائن لیوٹ نے پریس بریفنگ دی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ امریکی صدر 2 ہفتے میں اس حوالے سے فیصلہ کریں گے کہ ایران پر حملہ کرنا ہے یا نہیں۔ امریکہ اس ہفتے ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے منظوری دے دی، وقت کا تعین رہ گیا۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور ان دعووں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج مسترد کیا۔ سوشل میڈیا پر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی اخبار کو کوئی آئیڈیا نہیں میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ امریکی اور برطانوی اخبارات اور خبر ایجنسیاں دعویٰ کر چکے ہیں ٹرمپ ایران پر حملے کی تیاری کر چکے ہیں۔
मुमकिना हदफ ईरान की जौहरी तनसीब फर्दो है। अमरीकी और बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स पर रद्द अमल देते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म ने ट्रंप को दिमाग ठंडा रखने की अपील करते हुए कहा कि महाजराई किसी के मफाद में नहीं, सिफारतकारी को आगे देखना चाहता हूँ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी इस खबर के बाद खबरदार किया कि अमरीका जंग में शामिल हुआ तो जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। बारहा ईरान की जानिब से कहा गया कि अगर अमरीका बराह रास्त इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भी अमरीकी तनसीबात पर हमला करे। अब इस हवाले से अमरीकी सदर की जानिब से फ़िलहाल तरदीद सामने आई थी आज कि वो ईरान पर अभी हमला करने के हवाले से नहीं सोच रहे, लेकिन वाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि 2 हफ्ते में इस हवाले से फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई कुछ देर कबल। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने के करीब था। अमरीकी हुकाम इसराइली हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। कैरोलिन की जानिब से ब्रीफ किया गया। उन्होंने कहा सदर ट्रंप को इसराइली कार्रवाई से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दे दी गई है। ईरान के साथ डील हुई तो यूरेनियम अफजुदगी बंद करने पर लाजमी बात होगी। ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी की बुनियाद पर होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ये कहना है कि ईरान पर हमले का फैसला सदर ट्रंप 2 हफ्ते में करेंगे। जहां पर ये क़यासराइयाँ की जा रही हैं, अमरीका में ही मौजूद कुछ अखबारात की जानिब से कुछ देर पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि अमरीकी सदर गालिबन ये फैसला कर चुके हैं कि वो ईरान पर हमला करेंगे या इस हवाले से ये इतलात आ रही थी कि उन्होंने फैसला कर लिया है। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ ही देर बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि वो ईरान से मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। साथ ही साथ तमाम अखबारात पर जो खबरें आ रही हैं या जो मीडिया आउटलेट्स खबरें इस मामले से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी अमरीकी सदर ने तरदीद की। और कुछ देर कबल तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी ब्रीफ किया कि 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे अमरीकी सदर के ईरान पर हमला करना है या नहीं। ईरान के साथ जो डील हुई तो यूरेनियम अफजुदगी से मुतल्लिक मामलात भी तय करेंगे। ये भी कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसी बुनियाद पर होगा। ईरान पर हमले का फैसला सदर ट्रंप अब 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने के करीब नहीं था। अमरीकी हुकाम इसराइली हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। सदर ट्रंप को इसराइली कार्रवाई से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई है। इससे पहले ये इत्तलात गर्दिश कर रही थी कि अमरीकी सदर की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि अमरीका अब बाकायदा तौर पर ईरान पर हमला करेगा। लेकिन कुछ देर कबल हमने देखा कि ख़ुद अमरीकी सदर ने इस खबर की तरदीद की। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि जो मीडिया आउटलेट्स ये खबरें फैला रहे हैं ये झूठी इत्तलात हैं। वो ईरान के बारे में क्या सोचते हैं कोई ये नहीं जानता है। और फिर हमने देखा कि अभी कुछ देर कबल तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई और उनकी जानिब से भी कहा गया कि 2 हफ्ते में मुज़ाकरात का जो है वो इम्कान है, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही अमरीकी सदर ये फैसला करेंगे कि ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी शमूलियत का इम्कान है। सेंटकॉम ने मशरिक़ वुस्ता में खून की बोतलें भी भिजवाना शुरू कर दी हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वुस्ता में अपने असासों और आलात हर्ब की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अमरीका ने कतर और बहरीन में खुले आसमान तले रखे अपने जंगी जहाज़ और ट्रांसपोर्ट तैयारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। CNN के मुताबिक सेंट्रल कमांड ने खित्ते में खून की सप्लाई भी बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि किसी भी वक्त अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल होने का फैसला कर सकता है। इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस डेवलपिंग सिचुएशन को लेकर? कंफ्यूजन है। एक जानिब तो अभी तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये कहा गया कि अमरीकी सदर 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, लेकिन दूसरी जानिब ये इतलात भी आ रही हैं कि सेंटकॉम ने मशरिक़ वुस्ता में खून की बोतलें भिजवाना शुरू कर दी हैं और दीगर इक़दाम भी किए जा रहे हैं। देखें, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट डेफिनेटली नहीं है और अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। अमेरिका का जंग में बराह रास्त शामिल होना, उसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। अमरीकियों को इसका पता होना चाहिए। ये जंग उस तरह की जंग नहीं है और अभी भी जो दुनिया में एफर्ट्स हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानब से कि जंग बंदी की तरफ आया जाए और ईरान और अमेरिका को वापस नेगोशिएटेड टेबल पे बिठाया जाए। मेरा ख्याल उन कोशिशों की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। 2 हफ्तों के दौरान उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते तक फैसला होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने फैसला कर लिया है।
2 ہفتے کے دوران بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں بیک چینل سے ہو بھی رہی ہیں، کچھ ہمیں پتہ ہے، کچھ ہمیں نہیں پتہ، میڈیا کے ذریعے، امریکن میڈیا کے ذریعے یہ کچھ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو میں تو ابھی بھی ہوپ فل ہوں کہ امریکہ جنگ میں براہ راست خود نہیں آئے گا، آلدو نیتن یاہو کی کہ یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ امریکہ کو جنگ میں دھکیلا جائے، کیونکہ نیتن یاہو کو پتہ ہے کہ جب تک امریکہ براہ راست جنگ میں نہیں آتا وہ یہ جنگ کسی صورت نہیں جیت سکتا، اور اسرائیل کا چونکہ کافی نقصان بھی ہوا ہے، وہاں سے بہت زیادہ پریشر جی ہے نیتن یاہو کے اوپر، تو یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن دنیا کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے کہ چونکہ نیتن یاہو چاہتا ہے امریکہ میں جنگ آئے، تو اس لیے نیتن یاہو کی طرف سے بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے ہم، امریکی انٹرسٹ کے اگینسٹ مشرق وسطیٰ میں، اور اس کا الزام ایران پہ لگا کے تو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہو سکتی ہے، یا کہ جیسا ہندوستان متعدد بار پاکستان کے کیس میں کر چکا ہے، تو اس طرح بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے، اور جو کوششیں ہیں جو کہ کوئی یورپین کنٹریز ہیں ان کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی شروع ہو رہا ہے فارن منسٹر کے ساتھ، جی کل جو امریکی صدر کی چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ملاقات تھی اس میں کچھ مثبت باتیں بھی تھی، تو ہمیں فی الحال پازیٹیوز کی طرف جانا چاہیے۔ ریڈ صاحب، یہ آپ باقی نے کافی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ امریکی انٹرسٹ کو اسرائیل نقصان پہنچا کر اس کا الزام ایران پر لگا سکتا ہے، لیکن کسی بھی جنگ کو شروع کرنے کے لیے امریکی صدر کو کانگریس سے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اب کانگریس سے بھی اس جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا اس بار کانگریس کیا اس طرح اسرائیل کے ساتھ ہے جس طرح ہر جنگ میں ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے اس دفعہ اس طریقے سے نہیں ہے، کانگریس سے آوازیں آ رہی ہیں، سینٹ سے آوازیں آ رہی ہے، امریکن جو اوپینین میکر ہیں ان کی طرف سے آوازیں آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ براہ راست جنگ میں جانے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ان کو واپس جا کے کانگریس کو اور سینٹ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اس جنگ میں امریکہ کا شامل ہونا کیوں ضروری ہے، پھر ہی امریکہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس کو اپنے نیٹو ایلائز کو بھی کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ یہ عراق والا معاملہ یا لیبیا والا معاملہ نہیں ہے، ایران ڈفرینٹ کنٹری ہے، ایران کو آپ اس طریقے سے شکست نہیں دے سکتے، فتح نہیں کر سکتے، اور جب ایران نے خود کبھی اس معاملے پر جوہری معاملے پر بات چیت سے انکار نہیں کیا تو پھر تو جنگ کی کوئی تک نہیں بنتی امریکہ کی براہ راست اس میں شامل ہونے کی، اور میرا خیال ہے ابھی بھی بہت سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بات چیت سے مسئلہ کسی نہ کسی طرف ضرور حل ہوگا، کیونکہ ایران نے جب اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے، ان کا نیوکلیر پروگرام پیسفل پرپزز کے لیے ہے، تو آئی اے ای کے ادارہ موجود ہے، ان کی نگرانی میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ڈویبل ہے، اور پھر بھی اگر کوئی ایڈمنٹ ہے کہ اس نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تو اس کا مقصد پھر یہ نہیں ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہے، اور جو دوسرے مقاصد ہو سکتے ہیں ان مقاصد کو روکنے کے لیے پھر دنیا کے دوسرے ممالک بھی بیچ میں آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں چائنا کا موقف کیا ہے، رشیا کا موقف کیا ہے، تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے، ریپرکشنز ہوں گے، سیریس ہوں گے، دنیا کے لیے بھی امریکہ کے لیے بھی، ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ شاید امریکہ اس جنگ میں براہ راست شامل نہ ہو۔